مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، آپ سب کے ساتھ خداوند کی سلامتی ہو۔ سلامت رہنے کے لیے خداوند کے پروں کے سائے میں رہنا بہت ضروری ہے، اور وہی لوگ خداوند کے پروں کے سائے میں قیام کرتے ہیں، سکونت کرتے ہیں، جو روز بروز اس سے بات کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں، اور اس کے پاک کلام کے وسیلے سے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی مرضی کو جانتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج خداوند کے پاک کلام میں سے بہت ہی اہم حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ہدایت پائی جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک۔ یہاں پر اس طرح سے درج ہے: سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس 1 اومر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خروج کی کتاب کے 16ویں باب میں اسرائیلیوں کو موسیٰ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جا کر اپنے روزانہ کے استعمال کے لیے من اکٹھا کریں۔ ہر صبح سب لوگ ضرورت کے مطابق من اکٹھا کر لیتے تھے، اور جب سورج کی تپش تیز ہوتی تو وہ پگھل جاتا تھا۔ ہر دن خداوند کے لوگوں کو ایک ہی دن کی ضرورت کے مطابق اپنے خاندان کے لیے من اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ خروج کی کتاب 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے: اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا۔ یہ عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ خداوند انہیں ہر ایک دن کی ضرورت کے مطابق مہیا کرے گا۔ لیکن کچھ لوگ خدا کے مہیا کرنے کے وعدے پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، اور اپنی نفسیاتی تسلی کے لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں زیادہ جمع کرنا چاہیے، کچھ بڑھ کر ہو جو ان کے مستقبل کی ضمانت ہو۔ سو انہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اگلی صبح دیکھا تو جو انہوں نے فالتو جمع کیا تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ وہ اسے پھینکنے پر مجبور ہو گئے، لہٰذا انہیں روز کا نظم و ضبط قائم رکھنا پڑا کہ صرف اتنا ہی اکٹھا کریں جو ان کی ضرورت تھی، نہ کہ جتنا وہ چاہتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ سبت کے دن من بٹورنے چلے گئے، جو کہ خداوند کی طرف سے ممنوع تھا۔ خروج کی کتاب 16واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے: تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کو ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ میرے عزیزو، ہمیں اس حوالے سے کچھ یوں سبق ملتا ہے۔ پہلی بات، ہمیں اپنے اور اپنے خاندان کے لیے خوراک مہیا کرنے میں محتاط اور محنتی ہونا چاہیے۔ خاموشی سے کام کرتے ہوئے کاہلی اور دغا بازی کی روٹی کی بجائے اپنی محنت کی روٹی خود کھائیں۔ خداوند کا فضل انسان کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا پورا موقع دیتا ہے،
اور یہ موقع تب بھی ملا جب آسمان سے روٹی اترتی تھی۔ وہ تب تک نہیں کھا سکتے تھے جب تک جمع نہ کر لیں۔ دوسری بات جو ہمارے پاس ہے اسی میں راضی رہنا۔ جن کے پاس وافر مقدار میں ہے ان کے پاس صرف اپنے لیے خوراک اور لباس ہے، اور جن کے پاس کم ہے ان کے پاس بھی عموماً یہی دو چیزیں ہیں۔ لہٰذا جس نے زیادہ جمع کیا اس نے کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا اس کا کم نہ نکلا۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے مہیا کرنے پر ہمیں انحصار کرنا ہے۔ وہ اپنے خیموں میں بغیر روٹی کے آرام سے سو سکتے ہیں، اس بھروسے کے ساتھ کہ خدا انہیں آنے والے دن کے لیے روز کی روٹی دے گا۔ وہ روٹی خدا کے گودام میں زیادہ محفوظ ہے بجائے ان کے اپنے گوداموں کے۔ یہاں ذخیرہ اندوزوں کی حماقت دیکھیے کہ جنہوں نے خود کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ دانشمند سمجھتے ہوئے زیادہ من اکٹھا کیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ جو لالچ اور بے اعتباری میں جمع کیا گیا وہی سب سے زیادہ ضائع ہوا۔ یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ وہی دانشمندی، طاقت اور بھلائی جو اسرائیلیوں کے لیے بیابان میں آسمان سے خوراک مہیا کرتی تھی، وہی طاقت ہمیں لگاتار زمین سے خوراک بہم پہنچاتی ہے اور ہمیں چیزوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کا موقع دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم آج کل بالکل انہی حالات میں ہیں۔ خداوند نے ہم سے بھی ہماری ضروریات پوری کرنے اور روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا کو اس بات نے غصہ دلایا کہ لوگوں نے اس کے حکموں کو اہمیت نہ دی، جس کا مطلب ہے کہ انہیں خدا کی بات پر یقین نہ تھا، اور ایمان کی غیر موجودگی خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے مہیا کرنے پر یقین رکھیں۔ بہت زیادہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ وبا کے ڈر سے ضرورت سے زیادہ جمع کرنا خدا پر یقین نہ کرنے کے برابر ہے۔ خدا نے جب آپ کو پیدا کیا ہے تو سنبھالے گا بھی اور خوراک بھی مہیا کرے گا۔ آپ کی ضرورت سے زیادہ خریداری غریب لوگوں کے لیے مہنگائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ خدا کے مہیا کرنے پر یقین رکھیں تاکہ آپ کی گواہی مسیح میں قائم ہو سکے۔ آمین۔